اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے آیتوں کے اندر دعائیں مانگنے کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ قبولیت کا بھی وعدہ فرمایا، تم جو دعا مانگو گے میں قبول کرتا ہوں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل، جو بھی اللہ کے رب سے انسان یقین کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ ہاں اس کی قبولیت ہونے کی کافی شکلیں ہیں، لیکن یہ فرمایا گیا کہ دعا قبولیت ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ لقمہ حلال ہو۔ کیا ہو؟ لقمہ حلال ہو، اللہ جل شانہ اس کے دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتے۔ اب اگلی آیت کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر چند لوگ ایسے تھے، کیونکہ کفار مکہ یہ خوشحال تھے، تجارت کرتے تھے، دنیا کی ساز و سامان سے منتفع ہوتے تھے، تو بعض اہل ایمان کی منہ سے یہ بات نکل گیا کہ دیکھو یہ اللہ کی دشمن ہیں تو اچھے حال میں ہیں اور ہم بھوک اور مشقت سے ہلاک ہو رہے ہیں، یعنی ہمارے اوپر تنگ دستی آیا ہوا ہے، حالات آئے ہوئے ہیں، لیکن کافروں کو دیکھو یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کی چمک، ان کی دمک، ان کی چہل پہل، ہر چیز ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو اسی یہ آیت اللہ جل شانہ نازل فرمایا، اس کی جواب بیان کیا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو کافروں کا شہروں میں آنا جانا، ان کی چہل پہل، ان کی چمک دمک تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے، ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ برا بچونا ہے۔ چند دن ان کو اللہ پاک دنیا کے اندر دے رہا ہے، دنیاوی نعمتوں سے ان کو یہ زیب و زینت کر رہے ہیں، متمتع فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرتی علیاذ باللہ یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، پھر اتنی عرصہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، یہ کافر، یہ مشرک، کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اے مسلمانوں تم کو ان کا دیکھنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ ایک آدمی ہے، اس کو شوربے قورمے کباب کھلاؤ پلاؤ، ایک ہفتہ کے بعد 20 دن کے بعد بھائی اس کا کیا ہے، پھانسی ہے، اس کا کیا ہے، سولی ہے۔ کیا خیال ہے وہ چند دن کے فائدے اس کو کیا نفع دیتے؟ وہ چند دن کے بعد پھر اس کو تو موت ہے نا، موت ہے بھائی نا۔ تو یہ کافروں کا ایسا مثال سمجھو، یہ دنیا ان کی ہے جنت، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اس کا کچھ بھی نہیں ہے، مرتے ہی جہنم۔ جہنم کا آگ کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کا آگ دنیا کی 70 گنا سے زیادہ سخت ہے۔ الیاذ باللہ یہ مشرک، یہ کافر ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمایا آگے ایمان والوں کا تذکرہ، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جن کی دلوں کے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جلوت میں بھی اللہ سے ڈرتے، انفرادی بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن بند کمرے کے اندر ان کی یقین یہ مجھے کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے گناہ کروں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں کے پس پردہ ہو، کیا اس کی یقین یہ بنا ہوا ہے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، بھائی اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اپنائے گا ان کے لیے جنت ہے، بہشت ہے، اور ایسی بہشت جس کے نیچے کئی قسم کے نہریں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، تقوی والے لوگوں کو اللہ پاک یہ انعاماتوں سے نوازے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جنت کے اندر کئی قسم کے نہریں ہوں گے۔ خان صاحب شرابن طورا کا نہر ہوگا، ماکی کا نہر ہوگا، دودھ کا نہر ہوگا، پانی کا نہر ہوگا۔ بھائی دودھ کا نہر ہوگا، جانور نہیں ہوگے، ڈرو نہیں، جنت کے اندر گھاس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گھاس کاٹنے کی، یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی، ماکی کی نہر، شرابن طورا کا نہر ہوگا، اور کوئی دقت وہاں نہیں ہوگی۔
تو اللہ پاک فرماتے یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے کن لوگوں کو؟ جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرے گا، نیکیوں کی طرف آئے گا، گناہوں سے بچے گا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے نیک بندوں کے لیے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بڑے بڑے انعامات اللہ نے تیار کیے ہوئے۔ اگلی آیت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور بلا شبہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا۔ یہ آیت کی شان نزول یہ ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت بالا یہ جو تلاوت ہوئی ہے نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نجاشی جو حبشے کا ایک بادشاہ تھا، اور وہی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی نا تو حبشے کی طرف، تو وہ نیک بادشاہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کو ٹھہرایا، اور کافروں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو نکالو، ان کو جلاوطن کرو، یہ اور نیا لے کر دین لائے ہوئے۔ بہرحال وہ قصہ واقعہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، مسلمان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، ویسے اسلام اس نے قبول کیا۔ حتیٰ کہ ایک بادشاہ کی ایک یہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس کی جو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی جو حکمار ہے یہ بھی نجاشی بادشاہ نے دیا تھا، نجاشی بادشاہ نے دیا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں نہیں آئے، اس نے ایمان لایا۔ جب وہ فوت ہوا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ حضرت نجاشی کی موت کی خبر، اور پہنچ گیا مدینہ منورہ میں، کہاں؟ حبشہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، یہ غائبانہ نماز جنازہ تھا، توجہ سے بات سنو۔ تو آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے جو تمہاری اس سرزمین کے علاوہ دوسری جگہ پر وفات پا گیا۔ کون؟ وہ نجاشی بادشاہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب اس کی نماز پڑھانے لگے تو نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ یہ جو لوگ بازے ابھی بھی جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ اسی بات سے دلیل پکڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا، اور آپ کے سامنے نجاشی بادشاہ کا میت کیا گیا۔ اللہ کے سامنے کوئی دیری نہیں ہے، اللہ قادر ہے، قدرت والی ذات ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اپنی قدرت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھایا اس کے لیے استغفار کی دعا کی، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ اس پر منافقین کہنے لگے دیکھو بھائی، یہ ایک حبشی نصرانی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور جو ان کی دین پر بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے تھے یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن نجاشی بادشاہ مسلمان ہوا۔ جب اپنے ملک میں فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل آ گیا، اور یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اللہ کی نبی نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، اور غائبانہ پڑھائیں۔ اور ہمارے علماء یہ جو فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ کے سامنے یہ نماز جنازہ لایا گیا، یہ آپ کی معجزہ تھی۔ تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھا۔ تو یہ آیت اللہ نے نازل کیا۔ جب وہ منافقوں نے باتیں کہنے شروع کی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بلا شبہ بعض اہل کتاب ایسے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور ان کی طرف سے جو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، ان کے دلوں کے اندر خوف ہے اللہ کی، یقین بھی ہے، خوف بھی ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ نہیں خریدتے ہیں اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ اکثر تو یہودیوں نے، اہل کتابوں نے
وہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر کے تورات کے اندر، انجیل کے اندر آیتوں کو تبدیل کیا، تحریف کیا، لیکن فرمایا یہ لوگ ایسے نہیں، ان کی شان ہے اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ جلدی حساب کر لینے والا ہے، اللہ پاک جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعریف بیان کیا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے جنہوں نے اپنی کتابوں کے اوپر پہلے ایمان لایا۔ جب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور اللہ کی اتری ہوئی کتاب قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان لایا اور تصدیق کیا، تو فرمایا ان لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل اجر۔ لیکن یہ جو منافق تان تشریح کر رہے ہیں، پکی بات ہے اللہ پاک جلدی حساب لینے والا ہے، جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ تو مرتی ہی حساب شروع ہو جائے گا بھائی، مرتی ہی حساب شروع ہو جائے گا، قیامت تو بعد میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات قد قامت قیامت ہو، جس کا موت آ گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسانی سے لے لے۔ بی بی عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی والا حساب کیسا ہے، آسانی والا حساب کیسا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اس کے نامہ اعمال دیکھ کر کے فرمایا بس چلے جاؤ جاؤ، یہ آسانی والا حساب ہے۔ نامہ اعمال دیکھ کر اللہ بولا چلو بس جاؤ۔ تو مجھے اور آپ کو کتنا فکر کرنا چاہیے، اللہ سے یہ دعا مانگنا چاہیے اللہ ہمارے حساب آسانی سے لے لے۔ اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے اللہ کے نبی نے اس جیسے دعائیں مانگی ہیں۔